إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وقال الحق سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لائق التکریم سامعین مکرم اللہ عز و جلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ وہی ذات قادر مطلق ہے، مالک الملک نے انسانیت کی تخلیق کے بعد زندگی کو کامیاب طریقے سے گزارنے کے لیے انبیاء کو بھیجا اور کتابیں نازل کی۔ انبیاء اور رسل نے اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں کی روشنی میں اپنی اپنی امت کی تربیت کی اور انہیں یہ تمیز سکھائی کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے، یہ چیز پاکیزہ ہے اور یہ چیز نجس ہے۔ یہ اللہ عز و جلال نے تعلیمات اس لیے دلوائی تاکہ زندگی گزارنے والوں میں یہ فرق ہو سکے کون ہے جو حلال کو پسند کرتا ہے، کون ہے جو حرام کو پسند کرتا ہے، کون ہے پاکیزگی کو اپنا مشن بناتا ہے اور کون ہے جو حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دے، نجاست اور پاکیزگی میں فرق نہ کر سکے۔ یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اسے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کچھ چیزوں کو حلال کیا اور کچھ چیزوں کے بارے میں یہ فرما دیا کہ یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ جہاں حلال چیزوں کا تذکرہ ہوا وہاں رغبت دلائی کہ حلال چیز کی طرف جاؤ، اس کی طلب کرو، اس کی تمنا رکھو۔ جہاں حرام کا تذکرہ کیا وہاں اللہ عز و جل نے حرام سے بچنے کا حکم دیا۔ بندہ مومن کی کامیابی کا راز یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ جب ایک شخص نے اس تمنا کا اظہار کیا کہ میرا دل چاہتا ہے میں پوری کائنات سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ سجدے میں چلے جاؤ، جب تک تیری روح پرواز نہیں کر جاتی سجدے سے سر نہ اٹھانا، یہ نہیں کہا۔ سب سے بڑا عبادت گزار بننے کے لیے کو 1000 دانے کی تسبیح جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اصل عبادت گزار بننے کا راز یہ ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ میرے صحابی اگر پوری کائنات سے بڑھ کر عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، تجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہوتا۔ صحابی کی دوسری تمنا سرتاج رسول میں پوری دنیا سے امیر بھی بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے امیر بننے کا نسخہ کیا بتایا ہے؟ یہ تو نہیں کہا کہ میں دعا کرتا ہوں تیرے جانے سے پہلے تیرا گھر جو ہے سونے اور جواہرات کا بن جائے گا۔ اس کے لیے بھی راز یہ دیا وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ جو تیرے رب نے تجھے عطا کیا ہے تو اس پر راضی ہو جا، تجھ سے بڑا دنیا میں کوئی امیر نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جلال کے فیصلوں پہ راضی ہونا یہ اصل تمنگری ہے، یہ اصل بادشاہت ہے۔ بلکہ سلف صالحین تو کہا کرتے تھے لذتی و راحتی فیما قدر علی، میری زندگی کی اصل راحت اور لذت یہ ہے جو میرے رب نے میرے بارے میں فیصلے کر دیے ہیں، مجھے وہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا من اراد ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده۔ کسی کا شوق یہ پیدا ہو جائے کہ میں ذرا چیک تو کروں کہ میرا اللہ کے ہاں مقام کتنا ہے، تو اس کو کیسے چیک کر سکتا ہے؟ اپنے دل سے پوچھے کہ اللہ عز و جلال نے جس حال میں رکھا ہے اس پہ راضی کتنا ہے۔ جتنا یہ راضی ہوگا اللہ کے فیصلوں پر اتنا ہی اس کا مقام اللہ کے ہاں بلند ہوگا۔ اگر ایک دن میں کوئی 50 مرتبہ شکوے شکایات کرنے والی زبان رکھتا ہے تو اسے یاد رہنا چاہیے اللہ کے ہاں مقام بھی اس کا کیسا ہوگا۔ اللہ عز و جلال ہمیں شکر گزار لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ مالک الملک نے اس لیے جہاں حلال کے متعلق بتایا حرام کے متعلق بھی بتایا۔ حلال کس کو کہتے ہیں اور کون سی چیزیں حلال ہیں آپ سن چکے۔
اس سے پہلے خطبے میں آج ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ حرام کسے کہتے ہیں اور حرام کی خطورت اور ہلاکتیں کیا ہوتی ہیں اور حرام چیز ہے کون سی۔ کفوی کہتے ہیں الحرام ما استحق الذم على فعله، حرام اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے وہ مذمت کا انسان مستحق ٹھہرایا جائے۔ حرام اس کو کہتے ہیں ما طلب الشارع ترکه على وجه الحتم والالزام، اللہ ذوالجلال نے جس چیز کو نہ کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ نہ کرنا، یہ حرام ہوتا ہے۔ ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق العذاب فاعله، حرام اس کو کہتے ہیں جس کو اختیار کرنے سے انسان اللہ کے عذاب کا مستحق بن جائے، اور اگر اس کو اختیار نہیں کرتا تو حرام سے بچنے کی وجہ سے اللہ اسے اجر بھی عطا کرے۔ میں اور آپ کیسے پہچان سکتے ہیں یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وَيُسْتَفَادُ التَّحْرِيمُ مِنْ، اگر کہیں سے پتہ چلانا ہے تو اس کا انداز یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے فرامین کو دیکھو اور قرآن مجید کے اسالیب کو دیکھو۔ جس جگہ حرم اللہ حرم النبی، جہاں حرمت کے الفاظ استعمال ہو جائیں وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی کرنا اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کے لائق نہیں ہے کہ ماں کی نافرمانی کرے، اگر کرے گا تو وہ حرام کا ارتکاب کرے۔ وَوَحْدَ الْبَنَاتِ، بیٹیاں مہنگی ہوتی ہیں اور بیٹیاں والدین کو سنبھالنے والی ہوتی ہیں، ان سے نفرت کرتے ہوئے جس طرح اسلام سے پہلے لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر فرما رہے ہیں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا بھی حرام، اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ وَمَنْعًا وَهَاتٍ، اللہ کے رسول کا فرمان ہے یہ بھی حرام ہے، ہر وقت مانگتے رہو اور دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ وَمَنْعًا وَهَاتٍ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں باتوں کے بارے میں حرم کے الفاظ استعمال کیے۔ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلُ وَقَالُ، آج دنیا کا مسئلہ بن گیا ہے چلو آؤ تھوڑی دیر گپ شپ کر لیں، تو پتہ نہیں اس گپ شپ کا فائدہ دنیا میں کیا ہوتا ہے اور آخرت میں تو ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يَتَحَسَّرَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهَا، قیامت کے دن جنتیوں کو کوئی حسرت نہیں ہوگی، شرمندہ نہیں ہوں گے، لیکن ایک بات کی قلق جنتیوں کو ضرور ہوگی، کاش جو ہم نے گھڑی اللہ کے ذکر کے بغیر گزاری اس گھڑی کو بھی اللہ کے ذکر میں لگا لیتے ہیں۔ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ،
قیل و قال کو اللہ ذوالجلال نے پسند نہیں کیا۔ ادھر کی بات ادھر کی بات اور ادھر کی بات۔ ابن عون سے کسی نے کہا تم بھی انسان ہو، کبھی آپ کی زبان سے کسی بندے کے بارے میں ہم نے کچھ سنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں بات پتہ کیا ہے، میرے اندر اتنی کمی کوتاہی ہے، میں اپنی پہلے اصلاح کر لوں پھر دوسروں کی سوچوں، مجھے تو وقت نہیں ملتا اپنے آپ سے میں دوسرے کے بارے میں کیا بات کروں۔ وہ کثرت السؤال، اللہ نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ ہر وقت سوال ہی کرتے رہو۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، فضول خرچی کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا۔ اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں کہ جہاں اللہ کی طرف کلمے کی نسبت ہو جائے کہ اللہ نے اسے پسند نہیں کیا، اللہ اس سے راضی نہیں، وہ چیز بھی حرمت کے دائرے میں ہوتی ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ کفر سے راضی نہیں ہوتے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اس لیے حدیث نے کہہ دیا کہ اللہ فضول خرچی کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، جو عباد الرحمن ہیں، جو شیطان کے بھائی بنتے ہیں، جو شیطان کے پیچھے لگتے ہیں، اللہ ان کو تو پسند نہیں کرتا۔ جس طرح حرمت کے لفظ آ جائے تو چیز حرام ہوتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پہ غور کرتے ہوئے امام ابن القیم فرماتے ہیں جس چیز کے بارے میں لعنت کے لفظ آ جائے کہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، وہ چیز بھی حرام ہوتی ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعنت ہے اس انسان پر، پھٹکار ہے اللہ تعالیٰ کی، دھتکارا ہوا ہے انسان جو اللہ کے لیے نہیں کسی اور کے نام کی قربانی کرتا ہے۔ یہ مخلوق تو اللہ کی ہے، اس کی گردن پہ چھری چلاتے وقت تو اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ، اس پر بھی لعنت اور پھٹکار ہے، دھتکارا ہوا انسان ہے جو زمین کے نشانات بدل دیتا ہے۔ پتا ہے اس کو یہ میری زمین ہے، یہ کسی اور کی زمین ہے، جو نشان ہے وہ معلوم ہے، اس کو مٹائے گا تاکہ کچھ زمین میں حاصل کر لوں۔ اور اس مسکین کو یہ پتہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی، من ظلم قید شبر من الارض، ظلم کرتے ہوئے اگر کسی کی زمین ایک بلشت ہتھیا لیتا ہے، 5 عذابوں سے اسے گزرنا ہوگا۔ اللہ عز و جلال قیامت کے دن حکم دے گے یہ 7 زمینوں کی مٹی ذرا کھودو نا۔ کیسے کھودے گا؟ ایک بلشت کی بات ہے، آج لوگ پوری سوسائٹیاں ہضم کر جاتے ہیں، آج پورے ایکڑ ہضم کر جاتے ہیں، آج مسکین اور یتیم جس کا والی وارث کوئی نہ ہو اس کی زمینیں اڑا لیتے ہیں۔ لعن اللہ من غیر تخوم الارض، لعنت اور پھٹکار ہے، دھتکارا ہوا انسان ہے کون؟ جو زمین کے نشان بدلتا ہے۔ امام شافعی کہا کرتے تھے کہ زراعت کرنے والے سے بڑھ کے کوئی حلال نہیں کھاتا، شرط یہ ہے کہ کسی کا پانی نہ توڑے اور کسی کی زمین کو اپنی زمین کے ساتھ نہ ملائے، کیونکہ یہ محنت ہاتھ سے بہت کرتا ہے، اور ہاتھ سے محنت کرنے والوں میں جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ اس کے ہاتھ لگتے ہیں۔
جہاں ساتوں زمینوں کی مٹی اسے اٹھانی ہوگی، وہاں اس کو دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ ساتوں زمینوں کی مٹی اٹھا کے اسے کندھے پہ رکھی جائے گی کہ تم میدان محشر کا چکر لگاؤ، جب تک دنیا کے فیصلے نہیں ہو جاتے تمہیں یہی کام کرنا ہے۔ یہ 4 من نہیں اٹھا سکتا انسان، یہ کیسے اتنی مٹی اٹھائے گا؟ پھر تیسرے عذاب کی طرف منتقل ہوگا۔ اللہ ذوالجلال ساتوں زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ پھر ایک چوتھا عذاب بھی آئے گا، اللہ اسے ساتوں زمینوں کے نیچے دھنسا دے گا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ لعن اللہ من غیر تخوم الارض، لعنت ہے اس انسان پر، مطلب یہ ہے کہ یہ چیز بھی حرام ہے کیونکہ اس میں اللہ کی لعنت آ گئی جو زمین کے نشانات کو بدل دیتی۔ وَلَعْنَ اللَّهُ مَن تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، وہ بھی لعنت کا مستحق ہے، اس شخص کے لیے بھی یہ حرام ہے، خاندان اس کا معروف ہے، لوگوں کو پتا ہے کس کا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے میرا یہ خاندان نہیں، میرا وہ خاندان ہے۔ اللہ نے خاندان تو تعارف کے لیے بنائے، جو خاندان بدل لیتا ہے، نسبتیں بدل لیتا ہے، وہ بھی ملعون قرار پاتا ہے، اور یہ بدلنا بھی حرام ہے۔ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، اس شخص پر بھی لعنت اور پھٹکار ہے، دھتکارا ہوا انسان ہے جو کسی جانور کے ساتھ برائی کرتا ہے، والعیاذ باللہ۔ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوط، اس پر بھی لعنت ہے جو قوم لوط کے اعمال کرتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ بھی حرام ہے۔ تو حرام اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یا اللہ ذوالجلال نے کہہ دیا یہ حرام ہے، یا اس کے بارے میں لعنت کے الفاظ آ گئے کہ یہ کام کرنا لعنت کا مستحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی رہنمائی کرتے ہوئے ایک بات اور بھی بیان کی، وہ چیز بھی حرام ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ ذوالجلال نے فرما دیا کہ یہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، وہ عمل حرام ہے جس کے کرنے سے جنت کی محرومی ہو جائے، جس کے کرنے سے انسان جہنم کا حقدار ٹھہرے، جس کا نتیجہ بیان شریعت نے کر دیا ہے۔ شرک کرنے والا ایسا انسان ہے، اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو یہ بدبخت بن جائے گا، جنت اس پہ حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ذوالجلال ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پتہ چلتا ہے چوتھی وہ چیز بھی حرام ہے جس کے کرنے سے حد لازم آئے۔ چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، بدکاری کرتا ہے اس پہ حد نافذ کی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، زنادقہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے گئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، نہیں سمجھے ان کو آگ لگا دی۔ عبداللہ ابن عباس کے پاس یہ خبر پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتانے لگے، لا تعذبوا بعذاب اللہ، اگر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول میں نے نہ سنا ہوتا، لو كنت انا لم احرقهم لنهي رسول اللہ، میں ان کو قتل کرتا، کیونکہ حدیث یہ ہے من بدل دینا فاقتلوه، جو مرتد ہو جاتا ہے، مسلمان ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا علاج یہ ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ یاد رہنا چاہیے، یہ قتل کرنا، یہ حدود کو نافذ کرنا، یہ سربراہ کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر بندہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں جہاں یہ لفظ آ جائیں لا ينبغی، لائق ہی نہیں ہے کہ ایسا کیا جائے، وہ بھی حرمت کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک کپڑا ہدیے میں پیش کیا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا، نماز پڑھی، پھر اس کو کھینچ کے اتارا، سخت ناپسند کیا، اور ساتھ کیا کہا؟ لا ينبغی هذا للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا یہ لائق ہی نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرما دیا کہ میری امت کے مردوں پر ریشم بھی حرام ہے، اور اسی طرح سونا پہننا بھی حرام ہے۔ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حرمت کے دائرے میں وہ عمل بھی ہوگا حرام سمجھا جائے گا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ قیامت کو انہیں پاک نہیں کریں گے، ان سے ہم کلام نہیں ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ ان ربکم یحاضر، اللہ ذو جلال قیامت کے دن ہر ایک سے مخاطب ہوں گے۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ، بندے اور خالق کے درمیان کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا۔ إِنَّ رَبَّكُمْ يُحَاضِرُ، اللہ سے ہم کلامی کس کی قوت اور جرت ہوگی؟ کیسے اللہ کو جواب دے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین ایسے بدبخت ہیں اللہ ذو جلال ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، ان سے کلام بھی نہیں فرمائیں گے۔ اللہ ذو جلال نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کون سا شخص؟ رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، راستے میں پانی ہے کسی انسان کے پاس اور زائد پانی ہے، گزرنے والے مسافر کی ضرورت ہے، وہ مسافر کو پانی نہیں پینے دیتا۔ یہ شخص اتنا بدبخت ہے کہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِي وَإِن لَّمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، دوسرا بدبخت انسان وہ ہے جو کسی بادشاہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے تو صرف اس نظریے سے کہ مجھے مال ملے، مال ملتا ہے تو راضی، نہیں ملتا تو ناراض ہے۔ اللہ ذو جلال اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں ڈالیں گے، پاک بھی نہیں کریں گے۔ دردناک عذاب ہے جس کی زندگی کا مقصد ہی صرف مال بٹورنا ہو، اللہ اس کی طرف نظر رحمت کیسے ڈالیں گے؟ وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ
بیہا کذا وکذا فصدقہ رجل، ایک شخص عصر کے بعد سامان رکھتا ہے، سامان بیچنے والے تو ویسے بھی بیچ لیتے ہیں، لیکن یہ جھوٹی قسمیں اٹھا کے سامان بیچتا ہے، اللہ کی قسم میں نے اتنے کی خریدی اور آپ کو اتنے کی دے رہا ہوں۔ سمجھنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو بھی عقل و دانش سے نوازا ہے۔ جو شخص یہ کہتا نظر آئے اللہ کی قسم میں نے لائے تو 100 روپے کی ہے، آپ کو 90 کی دے رہا ہوں، بڑی عجیب تجارت ہے کہ 10 روپے نقصان اٹھا کے تیرا میرا رشتہ کیا ہے؟ کوئی ایسا بھی تاجر ہے کہ جو اس طرح کہے کہ میں نقصان اٹھاؤں گا تجارت سے؟ جھوٹی قسم اٹھانے والا، اللہ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ تو جھوٹی قسم اٹھانا بھی حرام ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص جھوٹی قسم اٹھاتا ہے جہاں یہ کبیرہ گناہ ہے، تدع الدیار باللاقع، اللہ اس کے گھر کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اس کے گھر میں سکون نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمانوں کو پرواہ کوئی نہیں ہے۔ آج پاکستان کی سروے رپورٹ مرتب کرنے والے ادارے لکھتے ہیں 11 لاکھ لوگ روزانہ، 11 ملین لوگ پورے پاکستان کے اندر عدالتوں کے دھکے کھاتے ہیں، نہ جانے کتنے جھوٹی قسمیں لکھ کے آتے ہیں۔ تدع الدیار باللاقع، اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے فرمایا جھوٹی قسم اٹھانے والا اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فرمایا کرتے تھے میں نے سچی قسم بھی اٹھانے کی کبھی ہمت نہیں باندھی، اس ڈر سے کہ کہیں اس میں کوئی بات ایسی نہ آ جائے۔ اللہ عز و جلال نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، حرام کی اس کی وضاحت کی ہے۔ ان الحلال بین وان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات لا يعلمہن کثیر من الناس، ان دونوں چیزوں کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟ لِجَهْلِهِمْ، ان کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہے۔ کیوں نہیں جانتے؟ لِلْالْتِبَاسِ عَلَيْهِمْ، کہ یہ چیز ملتبس ہو گئی، لِعَدَمِ الرُّسُوخ، ان کے اندر رسوخ نہیں ہے۔ کیوں مشابہ ہے؟ لِسُوءِ قَصْدِهِمْ، شراح لکھتے ہیں جب کسی کا ارادہ ہی برا ہو کہ میں نے سمجھنا ہی نہیں ہے، اس کو کبھی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس لیے کہا ہے کہ مومن جو ہے وہ محکم آیتیں جو ہے ان کے پیچھے چلتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، جو چیز سمجھ نہیں آتی کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے سچ کہا ہے۔ اور پھر والراسخون فی العلم، جن کے پاس علمی رسوخ ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ایک مثال سے واضح کیا۔ ایک شخص بکریوں کا ریوڑ لے کے چرانے کے لیے جاتا ہے، چراگاہ اس کی بھی ہے، اس کی بھی ہے، اس کی بھی ہے۔ جو چراگاہ کے ارد گرد بکریوں کو چراتا ہے، بکریاں تو بکریاں ہیں، کچھ پتہ نہیں کس وقت چراگاہ کے اندر وہ بکریاں چلی جائیں۔ جو شخص شبہات میں پڑ جاتا ہے، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو شبہات میں پڑ جاتا ہے وہ حرام میں پڑ جاتا ہے۔ وَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، اور جو شبہات سے بچ جاتا ہے وہ دین بھی بچا لیتا ہے اور عزت بھی بچا لیتا ہے۔ آج کتنے لوگ آ کے سوال کرتے ہیں علماء سے، اچھا جی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، فلاں نے تو یہ کہا ہے اور فلاں نے یہ کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک اتنا پیارا فیصلہ دیا ہے، فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک وان افتاک المفتون،
گناہ وہ ہوتا ہے جو دل میں کھٹکا پیدا کرے، خواہ پوری دنیا کے مفتی فتویٰ دے دیں۔ استفتی قلبک، اپنے دل کے مفتی سے بھی فتویٰ پوچھو، سود حلال ہے؟ اپنے دل سے بھی پوچھو، اگر مسلمان ہو کسی کا مال چھیننا حلال ہے؟ اپنے دل سے بھی پوچھو، جو میں چلاکی کے ساتھ مال بٹورتا ہوں یہ حلال ہے؟ دل کا ضمیر کا مفتی اور ضمیر کا جسٹس تمہیں راستہ سیدھا ہی دکھائے گا، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ نفس لوامہ قوی ہو۔ اگر گناہ کر کر کے یہ مفتی مر ہی چکا ہے تو پھر برائیاں ہی اچھی لگیں گی، پھر اچھائی اچھی لگے گی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اسی لیے حرام چیزوں کے نقصانات بھی بیان کیے ہیں۔ فرمایا حلال و حرام کی تمیز کا ختم ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ أَمِنَ الْحَلَالِ أَم مِّنَ الْحَرَامِ، ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں کے پاس مال آئے گا، پرواہ ہی ختم ہو جائے گی یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے غزالی کہتے ہیں العلماء تفقدوا منه ثلاثا، کسی چیز کے بارے میں حلت و حرمت کا پتہ لگانے کے لیے لوگ علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن 3 باتیں پھر بھی یاد رہنی چاہیے۔ اس نے جائز کہا، اس نے جائز کہا، اس نے ناجائز کہہ دیا، لیکن تمہیں 3 باتیں اس پہ بھی دیکھنی ہے۔ فَإِن كَانَ مُعْتَقِدًا لِبِدْعَةٍ فَلَا تُجَالِسُوا، گئے تم عالم سمجھ کے ہو، اگر وہ بدعتی ہے تو مسئلہ پوچھنا تو دور کی بات، اس کے مطابق عمل کرنا تو دور کی بات، اس کے پاس بھی نہ بیٹھنا۔ کیوں نہ بیٹھنا؟ بدعت کا مرتکب ہے، کیوں نہ بیٹھنا؟ اس لیے نہ بیٹھنا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدع، جو بدعتی انسان ہے اللہ اس کی توبہ قبول ہی نہیں کرتے، عبادت تو بعد کی بات ہے۔ احتجب التوبہ، احتجز التوبہ، اللہ نے پردہ کیا ہوا ہے، لٹکایا ہوا ہے۔ بدعتی اتنا بدبخت انسان ہے کہ اللہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ سن کے یہ بات حیران ہوں گے سعید بن جبیر کی، وہ کہا کرتے تھے لا يصاحب ابنی سارقا قاطع الطریق سنیا، میرا بیٹا اگر کسی چور کے ساتھ مجھے چلتا نظر آئے نا، مجھے اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنا کسی عابد زاہد بدعتی کے ساتھ جاتے ہیں مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ بدعت کی طرف چلا گیا تو ختم ہو گیا۔ بدعت کی طرف جانے والا ختم کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ بدعت نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ جو انسان نیکی کر رہا ہوتا ہے، نیکی سے کون توبہ کرتا ہے؟ چور تو چوری کرتا ہے، وہ گناہ سمجھتا ہے۔ علماء کے پاس بھی حلال و حرام پوچھنے جاؤ، یہ اصول سامنے رکھو، اگر وہ بدعت کا مرتکب ہے، بدعت کی دعوت دیتا ہے، اس سے مسئلہ پوچھنا تو دور کی بات ہے، اس کی بات ماننا تو دور کی بات ہے، اس کے پاس بھی نہ بیٹھو۔ اور فضیل ابن عیاض نے تو یہاں تک لکھ دیا من وقر صاحب بدعہ فقد ہدم فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو کسی بدعتی کو عزت دیتا ہے اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کی ہے۔ ایسا انسان جو ہے اگر اس کی اس لیے توقیر کرتے ہو وہ بدعتی ہے اور آپ کو پتا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ آپ اسلام کی عمارت کو گرانے میں مددگار بن رہے ہیں۔
इन्न मिन अशराति अस्साअ अन युल्तमस अल-इल्मु इंद अल-असागिर क़ाल अब्दुल्लाह इब्न अल-मुबारक अल-असागिर अल-मुब्तदिअ, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, लोग बिदअतियों से इल्म हासिल करेंगे, इसलिए कि बात बड़ी मीठी करता है। अल्लाह के रसूल से बढ़ के भी किसी की जुबान में मिठास अल्लाह ने डाली है? उस जैसी हस्ती भी अल्लाह ने पैदा नहीं की, उस जैसी बात में मिठास भी अल्लाह ने किसी को नहीं दी। दूसरी बात, क्योंकि बिदअती के पास क्यों ना बैठो, फ़इन्नहु अन लिसानि शैतान यंतिक़। गज़ाली कहते हैं क्योंकि बिदअती बोलेगा तो शैतान की जुबान से बोलेगा। व इन कान सय्यु तुअमा, अगर किसी ऐसे आलिम के पास मसला पूछने जाते हो जिसको खाने के हलाल और हराम में तमीज नहीं, वो हराम खाने में परहेज नहीं करता, उससे भी मसला ना पूछिएगा। फ़अनिल हवा यंतिक़, वो अपनी ख्वाहिश से फतवा देगा, वो कभी कुरान और सुन्नत से फतवा नहीं देगा। और सहल इब्न अब्दुल्लाह दुस्तरी कहा करते थे और सच कहा करते थे, मन अकल अल हलाल अबद अल्लाह शाअ अम अबा, जो हलाल खाता है वो चाहे ना चाहे अल्लाह उसे सीधे रास्ते पे रखते हैं। कमियां कुताहियां तो हर एक में है, लेकिन हलाल उसे पकड़ के रखता है। वमन अकल अल हराम असल्लाह शाअ अम अबा, जो हराम खाता है वो चाहे ना चाहे वो अल्लाह की नाफरमानी करेगा। ऐसे इंसान से भी हिल्लत और हुर्मत के मसाइल आप कैसे पूछेंगे जिसको खुद पता नहीं है कि हलाल क्या है और हराम क्या है, और उसके खाने में हराम की अमेज़श है। अल्लाह ज़ुल जलाल हराम से पहले पहले हमें अपने पास बुलाए, हराम के करीब न जाने दे। फ़इल्लम यकुन मकीनुल अक़्ल फ़इन्नहु युफ़सिदु बिकलामिही अक्सर मिम्मा युस्लिह। ऐसा शख्स जो लोग तो कहते हो ये आलिम है, लेकिन वो बात अकल से करे, कहता अकल ये कहती है, कुरान और हदीस को छोड़ो, इसके पास भी मत बैठो, ये आपके दीन का नुकसान तो कर सकता है, फायदा नहीं दे सकता। एक औरत की लड़ाई हो गई, अल्लाह ने उसे बेटा देना था, दूसरी औरत ने उस पे ज़र्ब लगाई, बच्चा फौत हो गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया दियत देनी पड़ेगी। एक शख्स बोल के कहता है लस्तहल्ला वला अकला वला शरिब, ना ये पैदा हुआ, ना इसने खाया ना पिया, इसकी दियत कैसे, ये तो दुनिया में नहीं आया। फरमाया ये काहिनों की बात कर रहा है, जो कुरान और सुन्नत के मुकाबले में अक्लानी लोग हैं कि अकल नहीं मानती। तुम्हारी अकल है क्या? अकल होती कामिल वो है अल-मुनक़ाद लिशरइल्लाह, जो अल्लाह की शरीयत के ताबे हो, वो अकल से ही फैसला करती है। वरना अकल जितनी को अल्लाह ने हैवानों को भी तो दी हुई है, वो भी पानी पीते हैं, पानी समझ के ही अपनी प्यास बुझाते हैं, खाना भी अपना खाते हैं। अकल काम ही सही करती है जब कुरान और सुन्नत के ताबे होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरा नुकसान बयान किया कि हराम खाने से क्या होता है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिवायत करते हैं ला यक़बलुल्लाहु सलात इम्रिइन फी जौफिही हराम, जिस पेट में हराम का लुक़मा जाता है उसकी नमाज कबूल नहीं होती। वहब इब्नुल वर्द बयान करते हैं लो कुमतु मक़ाम हादिही सारिया, लो कुमत मक़ाम हादिही सारिया लम यनफ़अक शै तंजुर हत्ता तंजुर मा यदखुल फी बत्निक हलाल अम हराम। कहते हैं ये सामने सतून के पास अगर खड़े हो के सारी जिंदगी इबादत करते रहो, ये इबादत तुम्हें फायदा नहीं देगी जब तक तेरा ये जिंदगी का रवैया नहीं होगा कि मेरे पेट में क्या जा रहा है, हलाल जा रहा है कि हराम जा रहा है। अगर ये तमीज नहीं है तो इबादत कोई फायदा नहीं देगी। तीसरा एक बड़ा नुकसान, इंसान दुआओं की कबूलियत से महरूम हो जाता है।
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 باتوں کو غور سے سنیے. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین. گناہ بندہ کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں گناہ اس نے کیے، حیا رب کو آتی ہے کہ میرے بندے نے ہاتھ اٹھا لیے، میں خالی واپس لوٹا دوں. اللہ خالی واپس نہیں لوٹاتے. دعوت المسافر لا ترد. مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے. 2 باتیں. رب اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لابرہ. کتنے لوگ بال بکھرے ہیں، پراگندہ حال ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے دنیا کی، لیکن اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. قصہ آپ نے سنا ہوگا، مدینے والوں نے بارش مانگی لیکن بارش نہیں آئی. اشرافی تھے. جوتیاں بنانے والا اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، جس کو آسکون سمجھ کے، حقیر سمجھ کے موچی کہہ دیتے ہیں. ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے ربا انی اقسم علی، میرے رب میں قسم ڈالتا ہوں مسلمانوں کو بارش کی ضرورت ہے، بارش عطا کر دے. محمد بن منقدر فرماتے ہیں ہاتھ بعد میں نیچے آئے، بارش پہلے آ چکی تھی. 4تھی بات، حدیث کے الفاظ ہے جو بندہ اچھا وضو کرتا ہے 2 رکعتیں پڑھ لے، ہاتھ اٹھا کے کہہ دے رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. رب کو پکارتا ہے. اللہ فرماتے علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب. آج میرے بندے کو پتا چل گیا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف بھی کر سکتا ہے اور عذاب بھی دے سکتا ہے. عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لک. جو بھی تو نے کیا ہے جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا. لیکن صحیح مسلم کی روایت ان 4 چیزوں کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ایک بندہ حرام مال لے کے نکلتا ہے، سفر بھی لمبا کرتا ہے، یطیل السفر، اشعث اغبر، بال بکھرے ہوئے، سفر بھی ہے، بال بھی بکھرے ہوئے، پراگندہ حال ہے. ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتے ہیں ربی یا رب یا رب، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے. ساری چیزیں آ گئی اس میں، لیکن وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کی غذا جو ہے وہ بھی حرام کی ہے. صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. اس کی دعا کو اللہ کیسے قبول فرمائیں گے جس کا کھانا پینا اور لباس حرام کا ہے، حالانکہ وہ مسافر بھی ہے، حالانکہ وہ یا رب بھی کہتا ہے، حالانکہ وہ بھی اسی طرح بال بکھرے ہوئے ہے اور جا بھی رہا ہے تو کہاں حج کرنے جا رہا ہے. اس کی دعا کو کیسے اللہ قبول کرے؟ اللہ ذوالجلال ہم سب کو حرام سے محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہو لا يدخل الجنة لحم ودم نبت على سحت النار اولا بھی. وہ خون اور گوشت جو حرام مال سے بنا ہوتا ہے یہ جہنم میں ہی جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے سب کو حلال نصیب فرمائے اور حرام سے بچائے. وآخر دعوانا الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. شریعت نے حلت و حرمت کی تمیز سکھائی ہے. جو اس تمیز کو اختیار کر لیتا ہے
اللہ اسے اپنی رحمتوں سے مایوس نہیں کرتے۔ شریعت نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ شریعت نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ حلال کے فوائد کیا ہے اور حرام کے نقصانات کیا ہیں۔ وہاں شریعت نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ حرام کام کون سے ہیں۔ شرک جس طرح اکبر الکبائر ہے، سب سے بڑا گناہ، جھوٹی قسم کھانا سب سے بڑا گناہ حرام ہے، والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے، جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے، میدان جہاد سے بھاگ جانا کبیرہ گناہ ہے، کسی جان کو ناحق قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ آج حلال و حرام کی تمیز کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ یہ باتیں کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ اس کے لیے میں ایک ہی گزارش کروں گا، جب تک وحی الہی کا علم نہیں ہوگا حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوگی۔ علم سیکھیے، علماء کی مجلس میں بیٹھیے، وہ علم جو اللہ نے اتارا ہے، میں فن کی بات نہیں کر رہا، بلے لگوانے کے لیے تو اولادیں ہم چھونک دیتے ہیں، میں اعتراض نہیں کر رہا، اس اولاد کا کیا فائدہ جس پہ آپ نے لاکھوں فیسیں لگوائیں، جو تمہارے مرنے پہ تمہیں شریعت کے مطابق غسل ہی نہیں دے سکتا؟ اس اولاد کی پڑھائی کا مجھے اور آپ کو کیا فائدہ جو میرا اور آپ کا مرنے کے بعد جنازہ نہیں پڑھا سکتا، اس کو دعائیں یاد نہیں؟ اس اولاد کا مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ہوگا جس میں لاکھوں روپے لگا لیے، جو زندگی میں کبھی ہاتھ اٹھا کے ہماری بخشش کی دعا ہی نہیں کرے گا؟ ان کو دین کا علم سکھائیے، وہ دین کا علم جو اللہ نے اتارا ہے، جو پیغمبر کو عطا کیا ہے، وہ علم جس کی وجہ سے صحابہ دنیا کے لیے نمونہ بنے ہیں۔ اور وہ علم کون سا ہے؟ وہ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اس میں مضبوطی دکھائیے، اور بعد میں جو معاشرے کی دیگر ضروریات ہیں وہ بھی سیکھیں، لیکن دنیا جہان کی چیزیں سیکھ لینے کے باوجود اگر قرآن اور حدیث کا علم نہیں سیکھا تو یاد رکھنا، تمنائیں تو دل میں رہیں گی لیکن ذلت امت سے ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ ذوالجلال نے برکت دی تھی تو اس علم سے دی تھی، اور وہ علم جس کے بارے میں دعا کے بارے میں اللہ کے رسول نے تاکید کی ہے، ہر روز صبح کی نماز کے بعد دعا کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ علم وہ دے جس سے مجھے نفع ملے، میرے گھر والوں کو نفع ملے، میرے خاندان کو نفع ملے، اللہ میں اپنے معاشرے کے لیے نفع مند بن جاؤں، اللہ آخرت میں مجھے نفع ملے۔ یہ نفع مند علم وہ ہے جس سے سب سے پہلا انعام یہ ملتا ہے تقرب الہی، اللہ کے قریب ہوتا ہی وہ انسان ہے جس کے پاس نفع مند علم ہوتا ہے۔ ڈگریاں مل جانے کے بعد اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، سمجھ لے سال ضائع کیے ہیں۔ اگر ڈگریاں مل جانے کے بعد بھی اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے اس بات کا خیال رکھنا ہے، اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے، اللہ کے رسول نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے، فرشتہ پتھر مارتا ہے اور سر کو کچل دیتا ہے۔ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ کون ہے جس کو یہ عذاب مل رہا ہے؟ جبریل جواب دیتے ہیں الذی یأخذ القرآن ویرفضہ وینام عن الصلاة المکتوبہ، یہ وہ ہے جس نے قرآن تو پڑھا ہے لیکن فرض نماز ہو رہی ہوتی ہے اور یہ سویا ہوتا ہے۔ اس علم کا کیا فائدہ ہوگا؟ علم نافع اس کو کہتے ہیں جس سے خشیت الہی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ یہی حسن بصری نے کہا تھا کہ علم اللہ کی خشیت کا نام ہے۔ کیسا خوف؟ جرنیل میں بھی وہی خوف، غلام میں بھی وہی خوف۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ عمر سے بڑا کون بہادر آیا ہے؟
جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تیری زبان پہ اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے. اور ابن حجر فرماتے ہیں کہ 15 آیات جو ہے وہ خواہش تو عمر کی تھی، اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا. جس راستے میں چلتے تھے عمر، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا. وہ زمین پہ بیٹھا، اخذت ابنا من الارض، زمین سے دھاگا اٹھاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں ایک دھاگا ہوتا، میرا قیامت کو حساب نہ ہوتا. کون ہے؟ عمر. خوف الہی کی ایک کیفیت نفع مند علم سے آتی. عبداللہ بن مسعود بکریوں کے چرواہے سے کہتے ہیں ایک جانور دے دو. کہا نہیں، میرے مالک نے منع کیا ہے. کہا تو مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ تم کہنا بھیڑیا کھا کے؟ نہیں تو قیمت لے لو. کہا میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، میں اس کو کیا جواب دوں؟ آج یہ خوف ختم ہو گیا. آج اس کو چلاکی کہتے ہیں. جس طرح چاہے جو چاہے کر لے. اور صحابی کہتے ہیں لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المکر والخداع فی النار لکنت من انکر الناس، اگر میں نے یہ حدیث نہ سنی ہوتی کہ مکاری کرنے والا دھوکے باز جہنم میں ہوگا، تو میرے اندر صلاحیت ہے کہ میں بات میں طاقت رکھتا ہوں. جب سے میں نے یہ سنا ہے میں نے کبھی کوشش بھی نہیں کی. اور ایک بات اپنے بھائی کی یاد رکھیے گا، کبھی کام آئے گی. من عاش بالمکری مات بالفقری، جو مکار بن کے زندہ رہتا ہے فقیر بن کے مرتا ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا اس بات کو. مکاری اللہ کو پسند نہیں ہے، مکر اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ کون تھی سیدہ عائشہ جس کے بستر پہ وحی اترتی تھی؟ وہ کون ہے سیدہ عائشہ جس کی طہارت و پاکیزگی پہ قرآن اترا ہے؟ جب تک اس کی طہارت و پاکیزگی کی تلاوت نہیں کرتے قرآن مکمل نہیں ہوتا. یہ کون عائشہ ہے جس کے بارے میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے موت کی سختیاں میرے لیے آسان ہو گئی ہیں کہ تم جنت میں بھی میری بیوی ہوگی. وہ سیدہ عائشہ رو رو کے اپنا دوپٹہ بھگویا ہوا ہے اور ہاتھ میں پتا ہے اور کہتی ہیں یا لیتنی کنت ورقۃ من هذه الشجرہ، کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتی، کوئی جانور کھا لیتا، میرا حساب نہ ہوتا. علم نافع اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ کے بندہ قریب ہو جائے. علم نافع اس کو کہتے ہیں جس سے خشیت الہی آ جائے. اور علم نافع اس کو کہتے ہیں جو ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، اچھے کے ساتھ بھی برے کے ساتھ بھی. اچھے کے ساتھ تو خیر خواہی کا معنی آپ سمجھتے ہیں، برے کے ساتھ کیا؟ اسے حق کی راہ کی تلقین کرتا ہے، صحیح راستہ دکھاتا ہے. کیسی خیر خواہی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں ایک شخص کو میں نے خوشی سے اچھلتا دیکھا. میں نے کہا یہ جنت میں کیسے آیا؟ جواب ملا بشجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، راستے میں ایک درخت تھا جس سے مسافر بڑے تنگ ہوتے تھے. اس نے کلہاڑا پکڑا اور اچھل اچھل کے کاٹ رہا تھا کہ میں نے یہ راستہ صاف کرنا ہے تاکہ کسی مسلمان کو دکھ نہ ہو. اللہ ذوالجلال کو یہ ادا اتنی پسند آئی، ادھر درخت کٹ گیا، راستہ صاف ہو گیا. اللہ نے روح قبض کروائی، اچھلتے اچھلتے جنت میں لا کھڑا کیا. خیر خواہی کو غالب کرنے والا. اور کیوں؟ یہ سبب بھی سمجھیے. ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملة فی جحرها وحتی نینان البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر. اللہ ذوالجلال رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. کھربوں فرشتے آسمانوں میں رہنے والے اور زمین میں بسنے والی ساتوں زمینوں میں تمام مخلوقات 14 کے 14 طبق اگر اللہ نے پابند بنا رکھے ہیں، دعائیں کرو بخشش کی، برکت کی، تو کس کے لیے؟
جو لوگوں کو خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو علم سکھاتا ہے، 14 کے 14 طبق پابند ہیں کہ وہ علم والے اہل علم کے لیے دعائیں کریں۔ اس لیے میں گزارش یہ بھی کروں گا، اور جس کے لیے 14 کے 14 طبق دعائیں کر رہے ہوں، اگر کچھ چند پلید زبانیں گالیاں دے دے تو پریشانی کی بات کیا ہے؟ اس کا ایک ایک حرف اللہ صدقہ جاریہ بنا رہا، اس کو پرواہ کیا ہے؟ اور یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ آخر گالیاں دینے والے کون ہوتے ہیں؟ ادب المفرد میں روایت لائے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ، نزل ضیف فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں ایک مہمان آیا، وفی الدار کلبہ، ان کے گھر میں ایک کتیا رہتی تھی، فقالوا یا کلبہ لا تنبحی علی ضیفنا، ایک نیک آدمی ہمارے گھر میں آیا ہے، آج تم نے بھونکنا نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ فصاح الجراء فی بطنها، فصاح الجراء فی بطنها، کتیا تو ساری رات نہیں بھونکی، بولی نہیں ہے، اس کے پیٹ میں جو بچے تھے وہ چیخنے چلانے لگے۔ فذکروا لنبی لہم، انہوں نے اپنے نبی کو یہ بات بتائی کہ ایسا ماجرا ہوا ہے۔ فقال ان مثل هذا کمثل امت، اس کی مثال تو ایسی امت کی ہے، تکون بعدکم، جو تمہارے بعد آئے گی، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، یغلب سفہاؤہا علماءہا، جس قوم کے بے وقوف لوگ جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے علم والوں پہ۔ کیسے غالب آئیں گے؟ یہ کام جو یہ کتیا کے پیٹ میں بچے کر رہے ہیں، یہی کام وہ کریں گے۔ اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، قافلے ہمیشہ گزر جایا کرتے ہیں، اور جن کا کام ہے بولنا اور بھونکنا وہ بھونکتے رہتے ہیں۔ علم والوں کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن علم جب تک نہیں ہوگا یہ صلاحیت بھی نہیں آئے گی اور یہ سوچ بھی نہیں آئے گی کہ ہم نے کام پہ نظر رکھنی ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ وہ کام کیا ہے؟ دین کی سربلندی۔ وہ کام کیا ہے؟ امت کو جنت کی طرف لے جانا۔ وہ کام کیا ہے؟ امت کو جہنم سے بچا لینا۔ وہ کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا۔ صحابی آتے ہیں اور کانپتے کانپتے کہتے ہیں، اللہ کے رسول ایک بات نے مجھے احزنتنی، غمگین کر دیا ہے، اسکمتنی، مجھے بیمار کر دیا ہے، ارہقتنی، مجھے توڑ دیا ہے، مجھے اس کا علاج بتا دیجئے۔ کہا کون سی بات ہے جس نے تمہیں توڑ کے رکھ دیا، تجھے بیمار کر دیا؟ کہا یہ بات سمجھا دیجئے، میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں، جنت میں کیسے جا سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا۔ یہ علاج کیسے سمجھ آئیں گے؟ خود بھی علم سیکھو اور اپنی اولادوں کو بھی علم سکھاؤ۔ یہ دین سکھانے کے لیے مساجد و مدارس کا رخ کرواؤ۔ یاد رکھنا، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، من صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ، او علم ينتفع بہ، یا وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، او ولد صالح يدعو له، یا نیک بچہ جو دعا کرتا ہے۔ قیامت کے دن پہاڑ ایک نیکیوں کا آئے گا اور بندے کا درجہ بلند کیا جائے گا۔ پوچھے گا اللہ یہ تو عمل میں نے نہیں کیا، اللہ فرمائیں گے باستغفار ولدک لک، میرے بندے تیری اولاد کی دعا کی وجہ سے تیرے درجے کو جنت میں بلند کر دیا گیا ہے۔ فیصلہ کیجئے دل میں، نیا سال شروع ہو چکا ہے، شوال، مدارس کی پڑھائیاں شروع ہو چکی، اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کا علم سکھائیے، عالم بنائیے۔ عالم کی شان کتنی ہے؟ صرف 2 باتیں، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب۔ میرے صحابہ، ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر، کافر پر نہیں، عام شخص پر نہیں۔ 7.5 ارب لوگ اس وقت دنیا میں ہیں، 6 ارب کافر، چھوڑو ان کو، 1.5 ارب مسلمان،
ان میں سے کتنے ہیں جو عبادت گزار ہیں؟ طے کیجئے۔ ان پر ایک علم والے کی فضیلت اتنی ہے جتنی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ فضلی علی ادناکم، جس طرح میرے صحابہ میری فضیلت تم پر ہے، ایک عالم کی فضیلت جو ہے وہ دوسرے لوگوں پر ہے۔ اور یاد رکھنا، دنیا کے فتنوں کا حل علم کے بغیر نہیں نکلتا۔ 444 ہجری میں یہودیوں نے سک پیش کیا کہ کانٹریکٹ سائن ہوا ہے، کیا تم نے ہمارے لیے مصیبت بنائی ہے؟ یہ دیکھو اللہ کے رسول نے لکھا ہے، خیبر کے مقام پہ سیدنا علی کے سائن ہیں، سیدنا معاویہ کے سائن ہیں، اور سیدنا سعد کے سائن ہیں کہ یہودیوں سے نرمی کرو۔ بادشاہ القائم بامر اللہ، اس کا وزیر پریشان ہے، کیا ہو گیا؟ قرآن تو کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا یہودی ہے۔ یہ کیا آ گیا؟ پریشانی کو دور اللہ نے پھر کیسے کیا؟ وقت کے عالم ان کے پاس پہنچے، اس نے ایک ہی مرتبہ دیکھا، مسکرا کے کہتے ہیں کذب وزور، یہ جھوٹ ہے اور گھڑی ہوئی بات ہے۔ کہا ہم پریشان ہیں اور آپ نے مسکرا کے چھوٹا سا جواب دے دیا۔ کہا یہ بات تو بتاؤ، خیبر تو 6 ہجری میں ہوئی آخر میں اور 7 کے شروع میں، اور سائن ہے اس میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خندق کے موقع پہ وہ 4 ہجری کو فوت ہو چکے تھے، یہ قبر سے اٹھ کے آگے سائن کیے۔ یہ علم ہے۔ یہاں معاویہ کے سائن شو کر رہے ہیں، یہ فراڈ کرنے والے یہودی، ان کا کام یہ ہے۔ یہ انبیاء کے قاتل، یہ دھوکے باز، یہ اللہ کے وعدوں کو توڑنے والے، یہ کام یہی کرتے ہیں، ہر وقت دھوکہ دینا، اور آج بھی مسلمان ان سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ کہا معاویہ تو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، تو کیا اللہ کے رسول نے ان کے سائن اسلام سے پہلے ہی لے لیے؟ علم کے بغیر فتنے ختم نہیں ہوں گے۔ اور آج یہ فتنہ بھی ہے، دنیا کہتی ہے مسلمان دہشت گرد ہے، اور یہ بات بھی کہتی ہے مساجد اور مدارس میں دہشت گرد تیار ہوتے ہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان ہے، اللہ کی قسم، دہشت گردی کے خلاف جو مدارس اور مساجد کام کرتے ہیں دنیا کا کوئی نظام نہیں کرتا۔ یہاں تو یہ پڑھایا جاتا ہے تم چڑیا پہ بھی رحم کرو گے تو اللہ تجھ پہ بھی رحم کرے گا۔ یہاں تو یہ پڑھایا جاتا ہے، صحابہ نے ایک پرندے کے بچے پکڑ لیے، اللہ کے رسول کو غصہ آیا، فرمایا من فجع هذه بولدها، کس نے ماں کو تنگ کیا اس کے بچے پکڑ کے، ردوا الیہا ولدها، اس کے بچے چھوڑ دو، میری غیرت برداشت ہی نہیں کرتی کسی پرندے سے بھی ظلم ہو۔ دہشت گرد مسلمان نہیں ہے۔ یہاں تو یہ پڑھایا جاتا ہے اللہ جو نرمی سے عطا کرتے ہیں وہ سختی سے عطا نہیں کرتے۔ یہاں تو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ایک اونٹ جو ہے اس نے اللہ کے رسول کو شکایت کی، یہ میرا مالک مجھ پہ سامان زیادہ رکھتا ہے، اللہ کے رسول نے اس کو بھی غصہ کیا، فرمایا جب تم سامان لے کے آتے ہو، سواری کرتے ہو، خود کام کاج پہ لگ جاتے ہو، اس اونٹ کو بھی چھوڑ دو، یہ بھی کچھ کھا لیا کرے۔ دہشت گرد مسلمان نہیں ہے، مدارس و مساجد والے نہیں ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، پہلی جنگ عظیم میں 17 ملین لوگ مرے، اور جنگ کا سبب کون تھا؟ غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے۔ یہ 17 ملین کا قاتل کون تھا؟ یہ کافر دہشت گرد تھا۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، دوسری جنگ عظیم ہوئی، 50 سے 55 ملین لوگ مارے گئے، سبب کون تھا؟ مسلمان نہیں تھے، کافر یہودی اور عیسائی دہشت گرد تھے جنہوں نے 55 ملین لوگوں کو قتل کیا تھا۔ ناگاساکی پہ ایٹم بم مارا گیا، 2 لاکھ لوگ مرے، مارا کس نے تھا؟ مسلمان نہیں تھے، یہی یہودی دہشت گرد تھے جو آج بھی فلسطین میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا۔ کبھی تم نے سوچا ہو افغانستان کے اندر، عراق کے اندر اب تک 1 کروڑ
20 लाख लोग मौत की घाट उतर चुके हैं। ये मुसलमानों ने नहीं मारे, इन दहशतगर्दों ने मारे, जो यहूदी दहशतगर्द है, ईसाई दहशतगर्द है। मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता। अफगानिस्तान में देखिए, बर्मा में देखिए, फिलिस्तीन में देखिए, कौन दहशतगर्दी कर रहा है? मुसलमान नहीं कर रहे। ये दहशतगर्द यहूदी है, ईसाई है, जो मुसलमानों को तहे तय कर रहे हैं। काश किसी ने सोचा हो कि दहशतगर्द कौन है और अपना फिक्र ही ठीक कर लिया हो। अल्लाह सुल जलाल हमें सही हक पहचानने की तौफीक अता फरमाए। हक ये है, ये मिशन मस्जिद का, ये मिशन मदरसे का मोहम्मद करीम ने शुरू किया था। जिस मिशन को शुरू करने वाले मोहम्मद करीम हों, वो मिशन बड़ा ही मुबारक होता है। कुछ भी न मिले, क़यामत के दिन उसका साथ मिल जाए तो अल्लाह की कसम इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं है। अल्लाह क़यामत के दिन उस हस्ती का साथ नसीब फरमाए और अपने दीदार का मुस्तहिक बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल